شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی اشیاء کھانے کو رکھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف مڑ کر لوہے کے بسولے سے جو کہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، دائیں ہاتھ سے ایک ایک کو ضرب لگاتے گئے، کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ قوی، شدید، تیز اور غالب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں لوہے کا بسولہ تھا، وہی مار مار کر انہیں توڑ دیا، سوائے بڑے بت کے۔ لوہے کا بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے بتوں کی درگت بنی دیکھی، ان کو غصہ آیا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اگر وہ لوگ عقل رکھتے تو سمجھ جاتے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو کسی بھی بداندیش کے خلاف اپنا دفاع کرتے، لیکن اپنی جہالت اور حماقت کے وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے، کس نے یہ سب کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک نوجوان ہے، ابراہیم نام ہے اس کا، وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے اور ان کی تحقیر تذلیل کرتا ہے، اس نے پیچھے دیکھ کر یقیناً یہ سب کیا ہوگا۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے بڑے اہتمام میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو، لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھ کر گواہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع میں لایا گیا۔ بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ شرمندہ ہو گئے، سر نیچا کر لیا اور ابراہیم سے کہنے لگے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ اس بڑے بت نے مجھے ان سب کو توڑنے پر آمادہ کیا تھا۔ ناظرین اکرام، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف بھی لانا چاہتے تھے کہ یہ بولنے سے قاصر ہیں۔ قوم اس بات کو سن کر آگ بگولا ہوئی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، یہ تو مجسمہ ہیں، یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو پھر تم پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب قوم آپس میں کہنے لگی، اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے اور اگر کچھ اور کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قوم لاجواب ہو گئی، بحث و مباحثہ کے مناظرہ میں شکست کھا گئی۔ ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی اور نہ ہی کوئی شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا، ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو نظر مانگتی کہ اگر مجھے شفا ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ ناظرین محترم، پھر انہوں نے ایک وسیع اور ہموار جگہ پر ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بڑھکی اور اس کے شعلے بلند ہوئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔
آپ علیہ السلام کو انہوں نے ایک منجیک میں رکھا جو کہ ہیزن نامی آدمی نے بنائی تھی۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ کر مشقیں کس لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک میں رکھا جا رہا تھا، آپ علیہ السلام فرمانے لگے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ ناظرین محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری مزید ویڈیو کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، ہماری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر فار دیٹ۔